صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2491 نمبر حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور آپ کے غلام تھے نافع، انہوں نے حضرت ابن عمر سے سن کر اس کو بیان کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس غلام کی کسی نیک آدمی کی لگائی ہوئی قیمت کے برابر ہو، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ اس غلام کا اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات غلام مشترک ہوا کرتے تھے کہ دو آدمی مل کر ایک غلام خرید لیا تو وہ دونوں غلام ان دونوں میں مشترک ہو گیا، ایک دن ایک آقا کی خدمت کرے گا، دوسرے دن دوسرے آقا کی خدمت کرے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ کوئی ایک آدمی اپنا حصہ غلام کا آزاد کر دے مثال کے طور پر، تو وہ ایک دن آزاد ہوگا اور ایک دن دوسرے آقا کی خدمت کرے گا۔ اب ایک تیسری صورت ہے جو یہاں پر اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، لیکن وہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا حصہ آزاد کیا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت میں بھی آزاد کر دوں گا، لیکن جب تم میرے جو حصہ بنتا ہے تمہارے اندر تم وہ قیمت مجھے دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلام کتنے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جو قیمت خرید تھی وہ تو چھوڑ دیجئے، اب جو موجودہ ہے معاملہ اس کے بارے میں ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ پہلے غلام کی کسی نیک آدمی سے جو بالکل عدل کے ساتھ قیمت بتائے گا اس کی اتنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 قیمت بتائی، اب ایک فریق تو آزاد کر چکا ہے، جب 1,00,000 ہے تو اس کا مطلب ہے 50,000 تو اس نے خود معاف کر دیے۔ اب اگر آزادی چاہیے غلام کو تو دوسرے شریک کو وہ 50,000 دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ تو ابھی جو 1,00,000 قیمت لگوائی یہ کیسے لگے گی؟ اسی طریقے سے کوئی نیک پرہیزگار آدمی اس کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ بس بیان کرنا مقصود ہے کہ اسے آزادی سے پہلے یا اس طرح ایک دوسرے تقسیم سے پہلے اس کی قیمت لگوائی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غلام وغیرہ جو ہوتے تھے وہ مختلف صفات کے حامل ہوتے تھے، کوئی نیک، کوئی پرہیزگار، کوئی فاسق اور فاجر، کوئی بہت ذہین، کوئی غبی، کوئی بہت سے ہنر کا ماہر، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اس کی قیمت لگوانا ضروری ہوگا۔ دوسری حدیث اسی کے متعلق ہے، 2492 حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مملوک میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس غلام کو اپنے مال سے آزاد کرائے، پس اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس غلام کی عدل کے ساتھ قیمت مقرر کی جائے گی، پھر اس سے کہا جائے گا کہ وہ کما کر دوسرے شریک کی قیمت ادا کرے، لیکن اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی۔ تو دیکھیں اس حدیث سے اور زیادہ کلیئر ہو گیا کہ ایک نے اپنا حصہ اگر معاف کر دیا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ غلام کو آزادی حاصل ہو تو پھر اپنے شریک جو شخص تھا اس کو بقیہ مال دے دے۔ اپنا حصہ تو اس نے آزاد کر ہی دیا، جتنا غلام کی باقی قیمت ہے وہ اس کو دے کر مکمل طور پہ غلام کو آزادی دلوائے۔ اور لازم سی بات ہے کہ پھر اس کے لیے موجودہ غلام کی قیمت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور فرض کر لیں اگر اس شخص کے پاس مال ہی نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آزاد ہو جائے تو غلام کو مکلف بنایا جائے گا کہ پھر آپ اپنے جو باقی رہ گئی یہ قیمت وہ اس کو دیں شریک ثانی کو، اور آپ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے، بشرطے کہ غلام کے لیے کوئی مشقت وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو نہیں ہوگا، یہ پہلے دور کے اعتبار سے ہے۔ آگے دیکھیں، باب هل یقرع فی القسمہ والاستہام فیہ، کیا تقسیم میں قرعہ اندازی کی جائے گی؟ 2493 حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر قائم ہو اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے
ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، یعنی جو لیمیٹیشنز اللہ نے رکھی ہیں رسول نے، یہ کام تمہیں نہیں کرنے ہیں، اور یہ کام کرنے ہیں لیکن اس حد تک کرنے سے آگے بڑھو گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو یعنی ممنوع تمام کام چھوڑ دے انسان، اور جو جائز کام ہیں ان کے اندر صرف حد جواز تک رہے، پھر ناجائز چیز کے اندر نہ پڑ جائے تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے یہ حد کے اندر ہے، اس نے حد کو تجاوز نہیں کیا ہے۔ اور جو اس کو پھلانگ جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، یا جو حلال چیز تھی اس میں غلط چیزوں کے اندر مشغول ہو جائے، جیسے تجارت کر رہا ہے اس میں غلط کنڈیشن لگا کر پیسہ کمانا شروع کر دیا، جس میں معنوی لحاظ سے سود بن گیا، جوا بن گیا، تو بزنس تو جائز تھا لیکن یہ کنڈیشنز لگا کر اس نے چیزیں کر لیں، تو یہ حد سے تجاوز کرنے والا کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گویا کہ اس دنیا میں دو گروہ ضرور ہوں گے، ایک وہ لوگ جو حد سے کبھی تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور ایک وہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اب ان کی دونوں کی مثال کیا ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ بحری جہاز میں سوار ہوئے اور انہوں نے اس میں رہائش کے لیے قرعہ اندازی کی، تو بعض لوگوں کے لیے اوپر کے حصے میں رہائش کے لیے قرعہ نکلا اور بعض لوگوں کے لیے نیچے کے حصے میں رہائش کا قرعہ نکلا۔ سو جو لوگ نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں جاتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے رہائشی حصے میں سوراخ کر دیں اور سمندر سے پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تنگ نہ کریں تو بہتر ہے۔ پس اگر ان لوگوں کو ان کے ارادے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کر دیں تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا جائے تو وہ بھی نجات پا جائیں گے اور باقی لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے سب سے قطع نظر قرعہ اندازی کہ بہت سی چیزوں کے اندر قرعہ اندازی جائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھئی اس سیٹ پر میں بیٹھوں گا، کوئی کہتا نہیں میں بیٹھوں گا، چلو قرعہ اندازی کر لو، ٹاس جس کو کہتے ہیں ہم ٹاس کر لیا، جو جیت گیا وہ وہاں پر بیٹھ جائے۔ اس طرح کی چیزوں میں تو قرعہ اندازی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں ایک شخص کی ایک سے زائد ازواج ہوں اور وہ سفر پہ جانا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مابین قرعہ اندازی کر لے، جس کا نام نکل آیا وہ سفر پر ساتھ جائے گی، کیونکہ سفر کے دوران باریاں مقرر کرنا شوہر پہ لازم نہیں ہوتا، گھر پر رہ کر باری مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ سرکار نے سفر نہیں فرمایا سمندری سفر، پھر بھی سرکار بحری جہاز کے بارے میں، بڑی کشتیوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا، پہلے دور کے اعتبار سے ذرا دیکھیے، ایسا ہوتا تھا کہ یہ کشتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لوگ ہیں، اور ایک نیچے خانہ بنایا ہوتا تھا، نیچے بھی وہ کشتی کا حصہ ہوتا تھا۔ تو اب وہ جیسے دو لوگ آ گئے اور قرعہ اندازی کے اوپر والے میں ہم رہیں گے تم رہو گے، کیا کریں؟ تو قرعہ اندازی کر لی، کچھ لوگ اوپر چلے گئے، کچھ لوگ نیچے چلے گئے۔ اب یہ نیچے والے بار بار پانی لینے جا رہے ہیں تو وہ تنگ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نیچے سوراخ کر لو تاکہ یہیں سے پانی نکال لیں، بیچارے تنگ ہو رہے ہیں۔ ابھی لازم بات ہے سوراخ کریں گے تو کشتی تو جائے گی سمندر کے اندر، یہ بھی ہلاک، اوپر والے بھی ہلاک۔ تو اب سمجھائے یہ سرکار نے کہ جو اللہ کی حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے یہ سبھی افراد جب تک کہ نارمل حالت میں رہیں، لیکن جو تجاوز کرنے والے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس کشتی میں سوراخ کرنے والے۔ اور جب کشتی میں سوراخ کر دیا جاتا ہے تو آپ غور کریں کہ جو اوپر والے ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی نہیں بچ پائیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ان کو روکنا پڑے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی محفوظ رہیں گے اور اوپر والے بھی محفوظ رہیں گے۔ اب یہ سرکار نے مثال دے کے سمجھایا کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کرائم نہیں کرتے ہیں، جرائم نہیں کرتے ہیں، ہر طرح کی غلط چیزوں سے بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ان کے برے اعمال کی آگ سے یہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ایک گھر میں فرض کر لیں والد صاحب نیک پرہیزگار متقی ہیں اور اپنے بچوں کو وہ بالکل تلقین نہ کریں، ان کو ہدایت نہ دیں، بیوی کو ہدایت نہ دیں، تو کیا ہوگا؟ بے نمازی بنیں گے، غلط حرکتوں میں رہیں گے، عدم تربیت کی بنا پر کرائم کریں گے، غلط حرکتیں کریں گے، تو کیا باپ بچے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ابا جان کو بھی پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ ایسے اگر ہم دوستوں کے درمیان رہتے ہیں اور ان کو ناجائز چیزوں سے منع نہیں کرتے ہیں
اور کبھی وہ دوست پھنس گئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو قریبی دوست احباب ہوتے ہیں سب کو اٹھا لیتی ہے پولیس، یہ بھی پھنس جائیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان سے میل جول رکھتے ہیں، انہیں غلط چیزوں سے نہیں روکا، تو ان کے برے اثرات آپ کی فیملی کے اندر بھی آتے ہیں۔ آپ کے بچے بھی بے نمازی بن جائیں گے، گالیاں بکنے والے، حرام کھانے میں دلیر ہو جائیں گے بچے، غلط قسم کی حرکتیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، زبان چلانا، یہ بعض اوقات صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے سورہ عصر میں ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ بہترین سورہ ہے جو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو یہ 3 کام کریں گے۔ نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 نیک عمل کریں۔ تو ایمان لانے اور نیک عمل کا تعلق تو میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حق اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کے اثرات ہم تک بھی پہنچیں گے۔ تو ہر شخص کو چاہیے، بعض اوقات تو یہ وجوبی طور پر معاملہ ہوتا ہے، جیسے ریاست ہوتی ہے وہ طاقت کے ذریعے دین کو نافذ کرے گی، علماء، اچھا پھر دوسرا ہوتا ہے زبان کے ذریعے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، ماں باپ ہیں، ٹیچر ہیں، یہ کریں گے، اور تیسرا ہوتا ہے دل میں کم از کم برا جاننا۔ یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوتا ہے۔ یہ عوامی درجہ ہے کہ وہ بیچارے تلقین کرنی نہیں آتی، سمجھانا نہیں آتا، مار پیٹ کر نہیں سکتے ہیں، تو وہ دل میں برا جانے کم از کم یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات علماء کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بول نہیں پاتے، ایسے ماحول بن جاتا ہے کہ وہاں پر بولنا ہی خطرناک ہوتا ہے، تو اپنی جان بچانا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت فرض ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی مصلحتاً خاموش ہو جائے اور دل میں برا جانے تو ان کے لیے بھی رعایت نکلتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات خود ریاست ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے حالات آج کل کے دور کے اعتبار سے خاص طور پہ کہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کوئی عملی قدم اٹھائیں تو اس سے بڑے نقصانات کا ملک شکار ہو جائے گا۔ اس وقت ریاست کے فیصلے جو ہیں وہ بعض اوقات تنقید کا نشانہ تو ضرور بنتے ہیں، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے، اور میں اکثر عوام کو یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ویسے ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیشہ جب آپ نیچے لیول سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے اوپر لیول سے آ کر بھی اس چیز کو دیکھیں۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے بعض اوقات کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ یہ چیز لے کر نہیں دیتے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ میں کہتا ہوں بیٹا ابھی آپ اولاد کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اب ذرا آپ باپ کی یا ماں کی حیثیت سے اب دیکھیں ذرا، تو ایک دم حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ نیچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن اگر فرض کر لیں آج جو یہ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کو حکومت دے دی جائے اور کہا جائے چلاؤ ملک، اب ملک چلانا کوئی آسان کام ہے؟ اب ان کو جب یہ اپنی خارجی پالیسی، داخلی پالیسی بنانی ہوگی، اس میں ہزارہا مصلحتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، ہزارہا حکمتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ پھر یہی لوگ جو گالیاں بک رہے تھے وہ خود یہ کہیں گے نہیں اگر ہم یہ کریں گے یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ کریں گے یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ پہلے تو گالیاں بک رہے تھے، پہلے تو آپ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سمجھانا بس یہ مقصد ہے۔ ایسی کہ جیسے فیکٹری میں وہ کام کر رہا ہے، باس کے کوئی فیصلے ہیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے، نیچے والوں کو اوپر والوں کے فیصلے عمومی طور پر سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کے لیے آپ کو اوپر لیول پر آنا ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے واقعی اوپر غلط ہو رہا ہو، تو پھر یہ کہ آپ کو وہ غلطی سمجھ میں آئے گی، اور یا پھر آپ کو حکمت سمجھ میں آئے گی کہ نہیں اس تک میری نظر نہیں تھی، میں ایک زاویہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب ذمہ داری پڑتی ہے، جب کوئی منصب ملتا ہے، جب آدمی اپر لیول پر آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، اگر آپ اپنے اطراف میں ہونے والے گناہوں، جرائم کو روکنے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہلاک ہوں گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ آپ نے حدیث ہم نے آپ کو بیان کی تھی کہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے عرض کی یا رب کریم اس میں تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی گناہ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی عذاب میں مبتلا کرو، کیونکہ وہ لوگ ان گناہ گاروں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برا محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بری چیز ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے راضی ہو جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہمارے دوست برے ہیں، میں مانتا ہوں لیکن میں کسی برائی میں نہیں ہوتا۔ ارے بھائی اب برائی میں نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟
ہمارا مذہب کہتا ہے کہ یا تو دوستی یا بائیکاٹ، پھر یہ نہیں۔ ہاں ضرورت آپ آفس میں گئے، کہیں آپ جاب کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، اب آپ جاب چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، تو دل میں برا جانے، لیکن ایک ہوتا ہے محلے میں دوستی ہے، اسکول کالج میں آپ نے دوست بنانے ہیں، اس میں پھر اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، ورنہ ان کی برائیاں ضرور آپ کو تباہ و برباد کریں گی۔ یہ ہمارے نبی کی تلقین ہے۔ خصوصاً میں اپنی بہنوں کو گزارش کروں گا کہ آپ جن خواتین کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں، خدا را دیکھیں وہ کیسی عورتیں ہیں۔ عورتیں عورتوں کا اثر بہت جلدی قبول کرتی ہیں، اور عمومی طور پر یہ مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے بھی، کہ پازیٹیو چیز بہت کم اختیار کی جاتی ہے، بہت ہی کم یا بہت عرصے کے اندر، اور نیگیٹو چیز فوراً اختیار کر لی جاتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں اختیار کی جاتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنے لگتی ہے جو شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہے، سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے میں نہیں دبتی اپنے شوہر سے، وہ ایک سناتا ہے میں دو سناتی ہوں، اگر ہاتھ اٹھاتا ہے میں کہتی ہوں مار کے دکھا میں تجھے بتاتی ہوں، وہ اس کو بھی خراب کر کے چلی جاتی ہے۔ اب اس کے گھر کا اپنا ماحول، ادھر یہ ماحول نہیں تھا، بیچاری یہ تجربہ کرتی ہے، اس کا گھر ہی برباد ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو غلط حرکات کر رہے ہیں، یا اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں کہ آپ ان کو برائی سے روک لیں، یہ تو سب سے بیسٹ وے ہوگا۔ خلاصہ پھر یہ ہوا کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص برائی کر رہا ہے اسے برائی سے روکنا ہوگا، یا اس سے دور ہٹ جائیں۔ اگر نہیں روکیں گے یا دور نہیں ہٹیں گے تو پھر وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور آپ کو بھی ہلاک کرے گا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب شرکت الیتیمی و اہل المیراث، یتیم کا دوسرے وارثوں کے ساتھ شریک ہونے کا باب، یعنی میراث وغیرہ میں۔ 2494 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ وَالرُّبَعِ، یہاں تک یہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اس کی تفسیر معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھانجے، یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے ولی، ان رشتے کے بھائی کے زیر پرورش ہو اور ترکے میں اس کی شریک ہو۔ یہ طویل حدیث ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پروگرام میں کمپلیٹ کروں گا اور وضاحت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب بھی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ